اخلاص نیت پر 10 منٹ ہے ہمارے پاس، اور 10 منٹ میں اخلاص نیت پر قرآن مجید کی 3 آیتیں اور 4 سے 5 احادیث صحیحہ جو صحیح احادیث ہیں ان کا میں ذکر کروں گا۔ اس سے یعنی وہ مضامین ایسا ہے قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں بھی کہ اس کو مزید فردر کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود سیلف ایکسپلینیٹری ہیں، آیات بھی اور احادیث بھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور ان لوگوں کو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی بندگی کریں۔ وَمَا أُمِرُوا، اللہ نے حکم نہیں دیا، الا، ہاں یہ حکم ضرور دیا، لِيَعْبُدُوا اللَّهَ کہ اللہ کی عبادت کریں، یعنی اللہ کی بندگی میں آ جائیں، مخلصین، مخلص ہو کر، اخلاص کے ساتھ۔ یعنی اب یہ اخلاص جو کہا گیا کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی بندگی میں آ جائیں، یہ صرف ایک سمجھنے کا نقطہ ہے۔ کیا وہ اخلاص کوئی شے ہے جو جیب میں ڈال کے اللہ کی بندگی میں آنا ہے، یا کیا وہ اخلاص کوئی کپڑا ہے جو پہن کے اللہ کی بندگی میں آنا ہے، یا اخلاص کوئی ایسی چیز ہے جو تصور کر کے بندگی میں آنا ہے؟ بس یہ سوال سمجھنے کا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے حکم نہیں دیا، ہاں مگر اس کا حکم دیا کہ میرے پاس اخلاص کے ساتھ آؤ، مخلص ہو کر آؤ۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہیں، میں جاتا ہوں، آپ آئے ہیں مسجد میں، میں آیا ہوں، تو وہ کیا چیز ہے جو ہمارے اخلاص کو ڈیفائن کرے گی؟ تو وہ جب ہمارے اس موومنٹ میں کہ ہم اپنی جگہ کو چھوڑ کے یہاں پر آئے ہیں اللہ کے گھر میں اس کی عبادت کے لیے، اس کی نیت کو اتنی پیوریفائی کر دے گی کہ اس پورے کے پورے عمل میں محض رضائے الہی کے علاوہ کوئی اور عنصر داخل نہیں ہوگا اس پوری موومنٹ میں۔ اور اس پوری موومنٹ کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم صرف اللہ کا چونکہ حکم ہے کہ جمعہ پڑھنا ہے اور مسجد کے علاوہ جمعہ ہوتا نہیں ہے، تو جا کے اللہ کی رضا کے لیے اس کے آگے سجدہ ریز ہونے جا رہے ہیں۔ یہ جو نیت ہے باطن میں چھپی ہوئی، بس یہی خالص ہے۔ اس کے اندر اگر کوئی اور چیز ایڈ ہو گئی تو وہ اس کا اخلاص جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جس لباس میں آؤ، جس طرح سے آؤ، میں نے یہ چاہا ہے کہ تم آؤ تو اخلاص کے ساتھ آؤ، یعنی جب آؤ تو تمہاری نیت خالص ہو، وہ میرے لیے، یعنی مجھے ہر چیز پر اللہ فرماتا ہے کمپرومائز گوارا ہے، لیکن جو نیت ہے اس پر کمپرومائز گوارا ہے۔ اور جب نیت پہ کمپرومائز ہو تو شرک خفی اور پھر بعد ازاں شرک جلی کا دروازہ اسی سے کھلتا ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا، یہ آپ اکثر سنتے ہیں قربانی کے دنوں میں، اور بڑی ہی واضح آیت ہے نیت کے حوالے سے۔ اللہ فرماتا ہے، دیکھیے یہ ایک ایسا چھوٹا سا موضوع ہے، موضوع بہت بڑا ہے، میں اس کو یوں سمو رہا ہوں، قرآن کی 3 آیات جو بصراحت اس کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ تمہارے گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتے جب قربانی کرتے ہیں، بلکہ وہ گوشت اور خون کی قربانی کرتے ہوئے جو تمہارے دل میں نیت کار فرما ہوتی ہے، اللہ کے ہاں وہ نیت مقبول ہوتی ہے۔ وہ نیت اگر صرف رضا الہی کی ہے تو وہ خالص ہو گیا عمل، اور اس نیت میں اگر دکھاوا ہے کہ لوگ یہ کہیں گے، فلاں یہ کہے گا، اتنی بڑی قربانی کر دی، یہ کر دیا، تو گویا وہ جو اخلاص کا دائرہ اللہ چاہ رہا تھا، ہم نے خود سے اس اخلاص کے دائرے کو گدلا کر دیا۔ تو لہذا گوشت خون نہیں پہنچتا، اللہ فرماتا ہے وہ نیت، وہ تقویٰ، وہ جو تصور کر کے کھڑے ہو، وہ جو للہیت اپنے دل میں لے کے کھڑے ہو، وہ میرے پاس آتی ہے۔ اور تیسری آیت میں فرمایا قل ان تخفوا ما فی صدورکم، قل فرما دیجیے آپ، ان تخفوا اگر تم چھپاؤ، ما فی صدور جو تمہارے دلوں میں ہے، او تبدو یا واضح کر دو، یعلمہ اللہ اللہ تو اس کو جانتا ہے۔ تو وہ کیا ہے کہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ چاہے تم چھپاؤ چاہے تم ظاہر کرو۔ اب جسم تو ہم چاہیں بھی تو چھپا نہیں سکتے۔ دیکھیں نا ہماری جسمانی وضاحت تو آپ سب جانتے ہیں نا کہ عورت کی وضاحت کیا ہے، مرد کی وضاحت ہم جانتے ہیں۔ تو کپڑوں سے تو ہم نے ایک جو شرعی لباس ہے وہ پہنا ہوا ہے، تو چھپا ہم کیا رہے ہیں؟ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم چھپاؤ، وہ لگتا ہے کہ کوئی اندر کی چیز ہے جس کو چھپایا بھی جا سکتا ہے اور اظہار بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر چھپاؤ تب بھی اور اگر نہ چھپاؤ تب بھی، دونوں صورتوں میں میں جانتا ہوں۔ اور وہ چیز کیا ہے جو قرآن کی آیت میں کہی گئی سورہ آل عمران کی، وہ نیت ہے۔
تو گویا 3 آیات سے نیت کا تصور واضح ہو گیا کہ ایک اللہ فرماتا ہے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، وما امروا، تمہیں کوئی حکم نہیں، الا لیعبدوا، ہاں یہی حکم ہے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت کا پھر اب عبد یعبدوا کا مطلب عبادت عام مطلب ہے، اصل مطلب نہیں ہے۔ عبد یعبدوا کا مطلب ہے غلام ہونا، غلامی میں آنا، کسی کے آگے جھک جانا اور سر تسلیم خم کرنا۔ اس میں محض عبادت نہیں بلکہ جملہ احکام اس کے اندر شامل ہے۔ تو جب تم آگے جھک جاؤ، اور آگے اللہ نے شرط لگا دی، جھکو اس لیے اور اس طرح سے کہ اس جھکنے میں میری رضا کے علاوہ کوئی عنصر داخل نہ ہو۔ دوسرا فرمایا لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، تمہارے خون اور گوشت نہیں آتے بلکہ قربانی کے وقت وہ تقویٰ مجھے پہنچتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا چھپاؤ یا ظاہر کرو، میں تو اس کو جانتا ہوں۔ تو یہ متنبع کیوں کیا؟ جانتا ہے، یہ تو جانتا ہی ہے۔ متنبع اس لیے کیا کہ حضور نے وضاحت کر دی، صحیح بخاری کی پہلی حدیث میں۔ یہ جو اس کو جوڑنے کی بڑی زبردست بات سمجھ آئے گی شاہ صاحب۔ حضور اللہ نے فرمایا کہ تم اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، میں جانتا ہوں۔ اللہ ہمیں بتانا کیا چاہ رہا ہے کہ اگر تو وہ جانتا تو ہے، لیکن خاص طور پہ کیوں متوجہ کیا کہ میں جانتا ہوں؟ حضور نے اس کی وضاحت کر دی بخاری کی پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات، یہ حساب نے سنا ہوا ہے۔ اس کے اگلے حصے سے یہ آیت جڑتی ہے، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، کہ حضور نے فرمایا کہ ہر عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے، اور ہر عمل کا اجر اس کی پرفارمنس کے مطابق نہیں ہے کہ پرفارم کیا جا رہا ہے کیسا، بلکہ ہر عمل کا اجر اللہ نے نیت کے مطابق رکھا۔ ممکن ہے کہ بعضوں کی پرفارمنس میں کمزوری ہو، لیکن نیت کا اخلاص بڑھا دیتا ہے، اور اگر نیت میں نقص ہو تو پرفارمنس کا اخلاص نیت کا وہ کمپنسیٹ نہیں کرتا، آگے نہیں بڑھتا۔ تو جو اللہ کہہ رہا ہے نا کہ میں جانتا ہوں کہ تم چھپاتے کیا ہو، اور میں جانتا ہوں کہ تم ظاہر کیا کرتے ہو، یہ جو اللہ فرما رہا ہے، یہ اللہ اس لیے فرما رہا ہے کہ اللہ نے اسی پر تو تمہارے اجروں کو متعین کرنا ہے، تو اس لیے تمہیں متنبع کر رہا ہے کہ جیسے ظاہر درست رکھتے ہو ویسے باطن بھی درست رکھو، چونکہ میں نے جو فیصلے صادر کرنے ہیں وہ باطن پہ کرنے ہیں، وہ نیت پہ کرنے ہیں، وہ ارادہ باطنی پہ کرنے ہیں، وہ اس محرک پہ کرنی ہے جو تمہیں عمل پر مجبور کرنا ہے۔ تو یہ 3 آیتیں قرآن مجید کی نیت اور اخلاص نیت اور یکسوئی کے تصور کو سمجھنے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ ان آیتوں کا تھوڑی 2-4 آیتیں پیچھے اور انہی ہر آیت کے 2-4 آیتیں بعد پڑھیں تو آپ کا تصور اور واضح ہوتا جائے گا کہ کس کانٹیکسٹ میں اس کو لایا گیا۔ وہ سارے دینی اور سارے اچھے کانٹیکسٹ ہیں، لیکن ان سارے کانٹیکسٹ کو لا کر آگے پھر اس پر ایک شرط لگائی جا رہی ہے کہ انہیں سب کی قبولیت کا مدار گویا کہ اس پہ رکھا ہے۔ تو قرآن کا استعارہ ہوتا ہے کہ وہ ایک اساسی اور اصولی مسئلہ سمجھا کے ذیل میں اس کے جملہ مسائل خود سے مخاطب کر دیتا ہے۔ تو گویا نیت کا اخلاص یہ قرآن کا بنیادی موضوع ہے، اور 3 آیتوں سے میں نے اس پر کچھ گزارش کر دی۔ اگلے جمعہ المبارک انشاءاللہ ہم احادیث صحیحہ جو 7-8 احادیث صحیح ہیں جن میں نیت کا موضوع بصراحت آیا اس پر بات کریں۔ وما علینا الا